اب ہم بات کریں گے ہرنیا کے علاج کے حوالے سے. چونکہ ہرنیا پیٹ کی اندر والی دیوار میں بننے والے سوراخ کی وجہ سے بنتا ہے، تو کوئی ایسی دوائی نہیں جس کی وجہ سے یہ سوراخ آٹومیٹکلی بند ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں الٹیمیٹلی آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. پرانے دور میں اس کا اوپن یعنی کٹ والا آپریشن کیا جاتا تھا، اور آج کل ہم لیپروسکوپی کے ساتھ آپریشن کرتے ہیں. بہرحال جس بھی طریقے سے آپریشن کیا جائے، دونوں صورتوں میں ہمیں جو پیٹ کی دیوار میں بننے والا سوراخ ہوتا ہے اس کو ٹانکے لگا کر ریپیئر کرنا پڑتا ہے. اگر ہمیں لگے کہ خدا نخواستہ پٹھے کمزور ہیں اور دوبارہ پیٹ کا پریشر بڑھنے کی وجہ سے ٹانکے کھل نہ جائیں اور مریض کو دوبارہ ہرنیا نہ بن جائے، تو ہم اس کے اوپر ایک جالی لگا دیتے ہیں جس کو میش بھی کہا جاتا ہے. جالی لگانے سے ہرنیا دوبارہ بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. عام طور پر اگر چھوٹے بچوں کا آپریشن کیا جائے تو ان میں ہم جالی بالکل استعمال نہیں کرتے، کیونکہ بچوں کی ویسے بھی ہیلنگ پاور اچھی ہوتی ہے اور ان میں جالی رکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح وہ لوگ جن میں ہرنیا کا سائز بہت چھوٹا ہو، ان میں بھی جالی رکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جن میں ہرنیا کا سائز بہت بڑا ہو یا پٹھے بالکل کمزور ہوں اور ہمیں لگے کہ ہمارے آپریشن کے دوران لگائے ہوئے ٹانکے کھل نہ جائیں اور دوبارہ مریض کو ہرنیا نہ بن جائے، تو ان کیسز میں ہم لازمی مریض کے اندر میش ڈالتے ہیں، جالی ضرور استعمال کرتے ہیں. جالی رکھنے سے ہرنیا بننے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے. اگر ہم مریض کا اوپن یعنی کٹ والا آپریشن کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر استعمال ہونے والی جالی کافی سستی مل جاتی ہے. لیکن اگر مریض کا آپریشن لیپروسکوپی کے ذریعے کیا جائے تو اس میں ہم پیٹ کے اندر جا کر کیمرے کے ذریعے جالی رکھتے ہیں، اور یہ بڑی اسپیشلی ڈیزائن جالی ہوتی ہے اور اس کو ایک اسپیشل طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کی اندر والی جو لیئر ہے وہ آنتوں کے ساتھ نہ جڑے اور مریض کو بعد میں آنتوں کی رکاوٹ کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جالی رکھنے کی وجہ سے مریض کو تھوڑا بہت پین، چبھن، کھچاؤ محسوس ہو سکتا ہے. عام طور پر شوگر یا موٹاپے کا شکار افراد یا وہ لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہو یا آپریشن تھیٹر میں صفائی ستھرائی کا انتظام اچھا نہ ہو، تو ان تمام کیسز میں خدا نخواستہ مریض کو میش یا جالی کو انفیکشن لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ جالی کو انفیکشن ہو جائے یا اس کو ریشہ لگ جائے تو اس صورت میں پورا زخم کھول کر ہمیں جالی نکالنی پڑتی ہے. ادروائز مریض کے زخم میں سے ریشہ نکلنا کبھی بھی بند نہیں ہوتا. جن مریضوں میں ہرنیا کے پھنسنے کی وجہ سے ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑتا ہے، ان میں اگر خدا نخواستہ آنتیں گلی ہوئی ہوں یا پھٹ چکی ہوں تو ان میں بھی ہم کسی بھی طور پر جالی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ جالی رکھنے کی وجہ سے مریض میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو انفیکشن یا ریشہ لگ سکتا ہے. ہرنیا کے کامیاب آپریشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر مریض موٹاپے کا شکار ہے تو اس کو آپریشن سے پہلے اپنا وزن کم کر لینا چاہیے، کیونکہ جسم پر چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ہرنیا بھی دوبارہ بن سکتا ہے. اسی طرح اگر مریض کی شوگر ان کنٹرولڈ ہے تو اس کو آپریشن سے پہلے اپنی شوگر کنٹرول کر لینی چاہیے، ورنہ بعد میں اس کو زخم میں انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور زخم خراب ہو سکتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جن کو قبض کی شکایت ہو یا پیشاب میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو یا کھانسی کا مسئلہ ہو، ان لوگوں کو اپنے ان تمام مسائل کا حل پہلے سے کروا لینا چاہیے، ورنہ آپریشن کے بعد ان کو بھی دوبارہ ہرنیا بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. خواتین میں ہرنیا کے آپریشن کے حوالے سے ایک بڑا غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے. کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے آپریشن کروا لیا تو خدا نخواستہ ان کو دوبارہ بچے پیدا نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. ہرنیا کے آپریشن میں ہم ان کی یوٹرس اور اووریز کو بالکل نہیں چھیڑتے، ہم صرف پیٹ کی دیوار میں بننے والے سوراخ کو بند کرتے ہیں. آپریشن کے بعد خواتین کو ہم خود سے یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو آپریشن کے بعد ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سال کا اگلے بچے کے لیے وقفہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو جلدی پریگننسی ہو جاتی ہے آپریشن کے فوراً بعد تو پیٹ کے اندر کا پریشر بڑھنے کی وجہ سے ان کو ہرنیا دوبارہ بن سکتا ہے. تو اسی لیے ہم خواتین کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یا تو آپریشن سے پہلے وہ اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں مکمل طور پر، یا اگر وہ دوبارہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سال کا
وقفہ لیں آپریشن کے بعد۔ اگر آپ کو ہرنیا کے حوالے سے یا اس کے آپریشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات درکار ہوں تو آپ اسکرین پر دیے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔